الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سامعین محترم، جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ایک قوم ہے اصحاب الایکہ، اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اصحاب الایکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم اہل مدین تھے انہی کے ساتھ یہ بھی رہتے تھے۔ مدین کا جو علاقہ ہے اس کے گرد و نواح میں ایک قوم تھی جس کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایکہ ایک درخت کا نام ہے، یعنی گھنا درخت، اس کو ایکہ کہا جاتا ہے، اور وہاں کی بستی کے لوگوں نے اس درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آئے، اور ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے، فساد برپا کیا ہوا تھا۔ تو بہرحال ان کی جو غلطیاں تھیں، گناہ تھے، ظلم و بربریت تھی، اس کے بدلہ میں ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا۔ اصحاب الایکہ یہ حجاز مقدس اور شام کے درمیان میں یہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ رہتے تھے، اور جب ان لوگوں نے حد کر دی، وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا۔ پہلے تو انتہائی گرمی میں ان کو مبتلا کر دیا گیا، پھر اس کے بعد آخری روز جب ان کو اللہ رب العزت نے عذاب میں تباہ و برباد کرنا تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے بادلوں کو بھیج دیا۔ کئی بادلوں کے جھنڈ جمع ہوئے تو یہ لوگ ان کے سائے کے نیچے آ کر اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے صاعقہ، ایک جو بجلی ہے اس کو بھیجا، اور زمین کو ہلا کر ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو پھلوں والے باغات سے، جنگلوں سے اور ہر قسم کی فراوانی سے نوازا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شکران نعمت کرتے، لیکن انہوں نے کفران نعمت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرما برداری کرنا تھی وہ انہوں نے نہیں کی، بلکہ نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو عذاب میں غرق کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں انعام و اکرام سے نوازا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر اپنے افعال کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے اور عبادات کر کے اللہ کو راضی کریں، اور شکران نعمت کریں، کفران نعمت نہ کریں۔